ایرانی حملوں سے متاثر ہونے والی سعودی آئل ریفائنری نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ جبیل انڈسٹری سٹی میں قائم یہ بڑی ریفائنری 14 اپریل سے دوبارہ پیداوار کر رہی ہے۔ یہ فیصلہ تکنیکی معائنہ مکمل ہونے اور تنصیبات کے محفوظ ہونے کی تصدیق کے بعد کیا گیا۔ ریفائنری کو 8 اپریل کے حملوں کے بعد بند کیا گیا تھا، جن میں 3 یونٹس متاثر ہوئے تھے، جبکہ احتیاطی طور پر پورا پلانٹ بند کر دیا گیا تھا۔ بحالی کے بعد اب یہ ریفائنری روزانہ 2,30,000 بیرل خام تیل پیدا کر رہی ہے۔ قائم مقام صدر مملکت یوسف رضا گیلانی نے وزیراعظم شہباز شریف کی سفارش پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے تبادلے کی منظوری دے دی ہے اور وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق آئین پاکستان کے آرٹیکل 200 کے تحت وزیراعظم کی سمری کی منظوری دی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی کو لاہور ہائی کورٹ، جسٹس بابر ستار کو پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس سمن رفت کو سندھ ہائی کورٹ منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے چیف جسٹس یاہیا افریدی کی زیر صدارت اس تبادلے کی سفارش کی تھی۔ تبادلے کے بعد ججز کی سینیورٹی میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی مذاکراتی ٹیم ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، جبکہ ایران اندرونی قیادت کے مسئلے سے دوچار ہے۔ ترجمان انا کیلی کے مطابق مذاکرات کار ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں اور صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ صرف اس صورت معاہدہ کریں گے جب یہ امریکی قومی سلامتی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے ایران کو جلد جوہری معاہدہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں ممالک کی تجاویز پر غور جاری ہے، جن کا مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا ہے، تاہم ایران اور امریکہ کی جانب سے تفصیلات باضابطہ طور پر سامنے نہیں لائی گئیں۔ قطر کو ایک بار پھر عالمی فٹ بال کے بڑے ایونٹ کی میزبانی مل گئی۔ وہ اب فیفا انڈر 17 ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی کرے گا۔ یہ ٹورنامنٹ 19 نومبر سے 13 دسمبر 2026 تک قطر میں منعقد ہوگا، جس میں دنیا بھر سے 48 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ یہ ایونٹ فیفا کے نئے سالانہ نظام کا حصہ ہے، جس کے تحت انڈر 17 ورلڈ کپ اب ہر سال کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل یہ ٹورنامنٹ ہر 2 سال بعد ہوتا تھا اور ٹیموں کی تعداد بھی 24 سے بڑھا کر 48 کر دی گئی ہے۔ 2025 کے ایڈیشن میں پرتگال نے ٹائٹل جیتا تھا، جبکہ 2026 میں نئی ابھرتی ہوئی ٹیموں پر سب کی نظریں ہوں گی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران ایک سنسنی خیز اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ جدید میزائلوں بالخصوص ہائپر سونک اور جدید کروز میزائلوں کے خلاف مؤثر دفاعی صلاحیت سے محروم ہے۔ امریکی سینٹ میں سماعت کے دوران پینٹاگون کے سینئر عہدیدار مارک برکورٹس نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کا موجودہ نظام صرف شمالی کوریا جیسے محدود حملوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور وہ روس، چین اور ایران کے غیر بیلسٹک خطرات کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس صلاحیتی قرض کو دور کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے گولڈن ڈوم نامی ایک عظیم الشان منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے، جس کی لاگت $185 ارب تک جا سکتی ہے۔ یہ جدید ترین نظام مصنوعی ذہانت کی مدد سے زمین، فضا، سمندر اور خلا میں پھیلے دفاعی آلات کو یکجا کرے گا تاکہ امریکہ کو ہر قسم کے فضائی خطرات سے ملک کی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ تاہم ماہرین اور قانون سازوں نے اس منصوبے کی بھاری لاگت اور 2028 تک اس کے فعال ہونے کی طویل مدت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں تعطل اور آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی معیشت اور توانائی کی منڈیوں کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ سمندری راستوں کی بندش کے باعث عالمی سپلائی چین بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی قیمت $113 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ امریکی خام تیل $112 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ مقامی مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہے، جہاں 100 انڈیکس میں 1144 پوائنٹس کی بڑی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد انڈیکس 1,67,268 کی سطح پر آ گیا۔ جاپان کی مارکیٹ میں کمی ریکارڈ کی گئی، تاہم کوریا اور ہانگ کانگ کے بازاروں میں مثبت رجحان رہا۔ ابنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ یہاں سے دنیا کی ضرورت کا تقریباً 20% تیل اور گیس گزرتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق عام حالات میں یہاں سے روزانہ 129 جہاز گزرتے تھے، لیکن ہفتے کے روز یہ تعداد گھٹ کر صرف 19 رہ گئی ہے۔ بحری آمد و رفت میں اس قدر کمی عالمی سطح پر ایندھن کی قیمتوں میں مزید اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔
اور ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی برقرار رہا، جس کے نتیجے میں فی تولہ سونا مزید ہزاروں روپے سستا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے گرنے اور مقامی سطح پر طلب میں کمی کے باعث صرافہ بازاروں میں 2 دنوں کے دوران سونے کی قدر میں مجموعی طور پر غیر معمولی کمی دیکھی گئی ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق آج فی تولہ سونے کی قیمت میں 5500 روپے کی مزید کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد سونا 4,79,562 روپے پر آ گیا ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 4,715 روپے گھٹ کر 4,11,147 روپے پر رہ گئی ہے۔ عالمی سطح پر سونے کا بہاؤ $55 کی کمی کے ساتھ $4,572 فی اونس تک گر گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی سونے کی قیمت میں 8,900 روپے بڑی کمی ہوئی تھی، جس سے 2 دن کے دوران فی تولہ سونا مجموعی طور پر 14,400 روپے سستا ہو چکا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ مقامی مارکیٹ پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبے میں گورننس کی بہتری اور تعلیمی اصلاحات کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ان کی حکومت نے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپناتے ہوئے بڑے اور چھوٹے مگرمچھوں کا راستہ روکا اور نااہل افراد کو عہدوں سے فارغ کیا۔ تعلیمی میدان میں بہتری کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس فار ڈیجیٹل اینڈ ہائی ٹیک سکلز کے آغاز کے ساتھ ساتھ 16,000 اساتذہ کی بھرتی کا اعلان بھی کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ دہشت گردی نے صوبے کی تعلیم کو شدید نقصان پہنچایا، تاہم اب قلم کے ذریعے فرسودہ نظام کی تبدیلی اور بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق محنت جاری ہے۔ انہوں نے عوام کو کرپشن کی شکایت کے لیے براہ راست رسائی کی دعوت دیتے ہوئے یہ گلہ بھی کیا کہ انہیں جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی پی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سری لنکا کرکٹ میں ایک بڑی انتظامی تبدیلی آئی ہے، جہاں صدر رشمی سلوا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے ساتھ ہی پوری ایگزیکٹو کمیٹی بھی سبکدوش ہو گئی ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں وزیر کھیل سنیل کمارا گاما گے کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اب بورڈ کے معاملات چلانے کے لیے عبوری انتظامیہ تشکیل دی جائے گی۔ سری لنکن میڈیا کے مطابق اس استعفے کے بعد ملک کے معروف بینکر ایرن وکراما رتنے کو کرکٹ بورڈ کی ذمہ داریاں سونپنے کے لیے مضبوط ترین امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ غیر معمولی پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب سری لنکن کرکٹ کو انتظامی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے لیے شدید عوامی اور حکومتی دباؤ کا سامنا تھا۔ اب ماہرین کی نظریں نئی عبوری کمیٹی پر جمی ہیں کہ وہ کھیل کی بہتری اور مالی شفافیت کے لیے کیا اقدامات اٹھاتی ہے۔ الجزیرہ کی ایک خصوصی رپورٹ نے گزشتہ 76 برسوں میں امریکی جنگوں کے انسانی اور معاشی نقصانات کے ہوش ربا اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 1950 کی دہائی میں کوریا کی جنگ سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ اب حالیہ ایران تنازع تک پہنچ چکا ہے، جس میں لاکھوں جانیں ضائع اور کھربوں ڈالرز کا ضیاع ہوا ہے۔ افغانستان میں 20 سال تک جاری رہنے والی جنگ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ ثابت ہوئی، جہاں 8 لاکھ سے زائد فوجیوں کی تعیناتی اور ہزاروں ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی کو بھی بدترین جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ حالیہ ایران تنازع کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ 60 روزہ جنگ غیر معمولی طور پر مہنگی ثابت ہوئی۔ صرف پہلے ہفتے میں ہی لاگت 12.7 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی، جبکہ اس کے نتیجے میں ایران میں ہزاروں ہلاکتیں ہوئیں۔ اس جنگ نے امریکی معیشت اور عوام پر بھی گہرا اثر ڈالا، جہاں ایندھن کی قیمتوں میں 40% اضافے نے عام شہری کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ عوامی سطح پر اس جنگ کے خلاف شدید رد عمل پایا جاتا ہے اور سروے کے مطابق 60% امریکی فوجی اس کارروائی کے خلاف ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپناتے ہوئے اپنے مشیروں کو طویل المدتی بحری و معاشی ناکہ بندی کی تیاری کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بمباری یا تنازع کے پیچھے ہٹنا ناکہ بندی جاری رکھنے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے پیش کی گئی اس تازہ ترین تجویز کو مسترد کرکے اشارہ دیا ہے، جس میں تہران نے ایٹمی پروگرام پر بحث مؤخر کرکے صرف آبنائے ہرمز کھولنے کی پیشکش کی تھی۔ امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ ایران تباہی کے دہانے پر ہے، اس لیے انہوں نے ایرانی بندرگاہوں سے ہر قسم کی شپنگ روکنے اور تیل کی برآمدات پر دباؤ برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کشیدہ صورتحال کے دوران 2 ماہ بعد LNG کا پہلا ٹینکر مبارز آبنائے ہرمز عبور کرکے بھارت کی جانب روانہ ہوا ہے، جسے جہازوں کی نقل و حرکت کے ڈیٹا میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ بلومبرگ اور CNN کی رپورٹس کے مطابق امریکہ فی الحال کسی ایسے ڈیل کے حق میں نہیں ہے جو ایران کو جوہری رعایت فراہم کرتی ہو۔